للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں اور بچیوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب حق کو کسی کی ناراضی کی کیا پرواہ، اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بنانا چاہیے۔ اس پر بھی کوئی اگر ناراض ہوا کرے، حق تعالی مددگار ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے اور اس کو ناراضی رکھنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضی سبب ہو جاتا ہے بہت آفات سے بچنے کا۔ یہ حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں ایک بات پر میں ذرا کلام کرنا چاہوں گا کہ طالب کے معنی ہے طلب کرنے والا، چاہنے والا، ڈیمانڈ کرنے والا۔ اسی لیے آپ نے پڑھنے والے بچے، چاہے مدرسے کے بچے ہوں، چاہے اسکول کالجوں کے ہوں، ان کے ساتھ لفظ آتا ہے طالب علم، یعنی علم کی طلب، علم چاہنے والے، علم حاصل کرنے والے۔ تو اسکول کالجوں میں بھی اس کی جمع آتی ہے طلبہ، اور مدرسوں میں بھی طلبہ، اور جو فیمیل لڑکیاں ہیں انہیں طالبات کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم کرنے والی بچیاں، لڑکیاں۔ طالب حق تو طالب علم، علم کا طالب، اور ایک طالب اور بھی نام انٹروڈیوس ہوا ہے ابھی پچھلے چند سالوں میں، طالبان، وہ جو افغانستان میں پیدا ہوئے اور جو تمام جتھوں میں سے نکل کر، جو اس میں سے نکل کے آئے، طالبان جن کو کہا جاتا ہے۔ تو طالبان بہرحال اس معنی کر تو قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ہیں، اور ان کا مشن ہمیشہ سے یہی رہا کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر کے رہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو ایک بھری مجلس میں بھی کہہ دیا تھا کہ طالبان جو افغانستان کے طالب، یہ پاکستان والے طالبان نہیں، افغان طالبان وہ ہیں کہ جو مجھ سمیت، میرا خیال ہے کہ تمام علماء، ہمارے جتنے بھی علماء دیوبند، جو بہت ماشاءاللہ تقویٰ میں، ہر چیز میں، علماء دیوبند سے بھی زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ افغان طالبان کے اندر دیکھی گئی۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے، تو برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے، اور میں نے اس کی دلیل بھی دی۔ آج سے کوئی 6-7 سال، 8 سال پہلے کی بات، میں نے کہا کہ ہم تو پھر بھی فوٹویں کھنچوا لیتے ہیں، تصویریں کھنچوا لیتے ہیں، طالبان تو تصویریں بھی نہیں کھنچواتے، اتنے متقی ہیں۔ لیکن میں طالبان کی تعریف کر رہا ہوں تقویٰ کے اعتبار سے، میں ان کی دیانتداری اور تدین اور شریعت کے اعتبار سے۔ لیکن پاکستان کے وہ خیر خواہ نہ کبھی پہلے تھے، نہ آج ہیں، اور نہ کبھی ہوں گے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہیں پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو پاکستان کو جب نہیں کہ کفرستان بھی سمجھتے ہوں، کیونکہ اس ملک میں اسلام کا نظام ہی نہیں آیا پاکستان میں، اور واقعی آیا بھی نہیں، تو اس لیے وہ پاکستان کو ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کبھی ان کے دل میں گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے میں طالبان کے کبھی حق میں نہیں رہا، اور ہمیں کوئی ان سے دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ اپنے افغانستان میں اسلام نافذ کر دیں، ختم بات۔ تو یہ میری دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک نام آپ نے سنا، اور لوگ بڑے ڈرتے ہیں، اور الحمدللہ کفار، پوری دنیا کے کفار، عالم کفار تو بہت
یعنی عالم کفر تو بہت ہی ڈرتے ہیں، یہ چلیے اچھی بات ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال رکھی۔ یہاں بات ہو رہی ہے طالب حق، حق اللہ کا نام ہے، اسی لیے یہ جو میرا حق تیرا حق، آپ کا حق میں نے مار لیا، میرا حق اس نے مار لیا، اور صاحب حکومت نے حق مار لیا، اور صوبے نے، وفاق نے صوبوں کا حق مار لیا، کوئی تنظیم اٹھ گئی کہ جی ہمارے حقوق ادا کرو، آئے دن یونینیں نکل آتی ہیں سڑکوں پہ، ہمارے حقوق کے۔ تو حق اللہ کا نام ہے، اسی لیے جو کسی انسان کا بھی حق بنتا ہے تو وہ واقعی اسے ہم حق مانیں، کیونکہ وہ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، اسی لیے اسے بھی حق کہتے ہیں۔ یہاں مراد ہے اللہ کی رضا، طالب حق، جو اللہ کا طالب ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنا کی فکر میں رہتا ہے، وہ اے اللہ مجھ سمیت آپ سب جتنے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ طالب حق بنا دے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس کے سامنے حق کی تلاش ہے، حق کی رضا ہے، حق اللہ کو خوش کرنے کا جس کے سامنے جذبہ ہے، وہ کسی کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا، بھلے سے ناراض ہو جاؤ، برا مانو، روٹھ جاؤ، کٹ جاؤ، چھوڑ دو، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے طالب حق۔ طالب حق ظاہر ہے اب کوئی غیر مسلم تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی ہندو کہ میں طالب حق ہوں، تو تم تو اس لیے بھی نہیں ہو کہ تمہارے تو ابھی دماغوں سے پتھر کے بوتے نہیں نکلے ہیں، تم کہاں سے طالب حق؟ طالب حق تو مومن اور مسلمان ہی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتے ہیں اور غیر عالم بھی ہو سکتے ہیں۔ حق کی جس کو فکر ہے، حق راضی، اللہ راضی ہو بس، اور اللہ راضی ہو تو اللہ کے نبی بھی راضی ہوں۔ تو فرمایا کہ طالب حق جو ہوگا وہ کبھی پرواہ نہیں کرے گا کسی بات کی، اور اسی پر لوگ الزام لگائیں گے، ارے میاں پتہ نہیں یہ بگڑ گئے، یہ کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ تو تبلیغ میں لگ گئے۔ بھئی تبلیغ میں لگیں تو کوئی خدا نہ کرے کسی چوری چکاری میں تو نہیں لگ گئے، تبلیغ کا کام تو بہت اعلیٰ ہے، تبلیغی کام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لے رہے ہیں، علماء سے بھی غیر علماء سے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ تو مولوی ہو گئے، جہاں کسی نے اللہ کی رضا کی بات کی، بیٹی کی شادی آ رہی ہے، کسی نے کہا بھئی میں گانے بجانے نہیں ہوں گے، ڈھول نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہمارے صاحب یہ پتہ نہیں کب سے ملا بن گیا، یہ ہیں چیزیں۔ بہرحال یہ شرم آنی چاہیے اگر کوئی اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ شیطانی کام اور جتنے بھی شیطانوں کی حرکتیں ہیں اور شیطانوں کو خوش کرنے کے جو کام ہیں، جو ان کو چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں، آپ اس کے خوشی میں شریک ہو جائیں، اس لیے آپ اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگائیں۔ حضرت تھانوی بس ایک اس میں نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا بس اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بناؤ، مطلب اللہ کی رضا کے لیے بے شک تم ڈٹ جاؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اس پہ فتوے لگاؤ اور اس کو برا بھلا کہو اور کہیں اس کے بارے میں جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کرو، وہ سنے گا تو اس کے دل میں برائی آئے گی، پھر وہ تمہارا دشمن بھی بن جائے گا، بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے۔ تو فرمائے کہ دشمن نہ بناؤ، بس تم نے اپنا ایک موقف اپنا لیا ہے اللہ کی رضا کا، اس کے اوپر رہو، اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ہوا کرے، اس کی پرواہ نہیں کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور مدد فرمائیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج شادی بیاہوں میں ہر چیز میں اتنے خرچے بڑھا لیے، ایک شادی ہوتی ہے پورے ہفتے تک دعوتیں چلتی ہیں کھانے کی، کھانے پک رہے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور صاحب وامٹ ہو رہی ہے اور کہیں لوز موشن ہو گئے، یہ کوئی شادی ہو رہی ہے؟ تباہی بربادی، یہ کھلانا وہ کھلانا، انہوں نے یہ کھانا نہیں دیا، انہوں نے وہ نہیں دیا،
سیدھا سا ایک اللہ نے راستہ اللہ کے نبی نے دکھایا تھا کہ بھائی شادی وادی پہ کوئی کھانا نہیں ہوتا، ولیمے میں ہوتا ہے، ولیمہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، ہمیں بھی توفیق دے اس کی، ہم بھی بہت سی غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی نمود و نمائش کے لیے لاکھوں روپے قرضہ لے لیں اور اب یہ چاہیں کہ اللہ میاں میری مدد فرمائے کہ میں نے شادی پہ ولیمے پہ جو خرچہ کیا تھا اور پتہ نہیں کس کس حرکت کے اوپر خرچے کیے تھے، تو اب اللہ کی مدد کا انتظار کرنا یہ بیکار ہے۔ تو فرمایا کہ بس اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہو، آپ جب چاہیں تجربہ کر لیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، کسی کے ساتھ دشمنی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تو دوسرے کو تو حقیر نہ سمجھو، وہ تمہیں چاہے کچھ بھی کہہ دے، اللہ کی رضا کے لیے اسے سن لو، برداشت کر لو، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پر لے آئیں۔ تو اس لیے بس اسی پر وہ علامہ اقبال کا ایک قطعہ بھی اکثر پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ مطلب یہ کہ جب آپ ایک صحیح موقف پر آ جائیں، یہی اور اس کے اوپر پھر لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سے کٹ جاتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دین میں بھی ہو رہا ہے، سیاست میں بھی ہو رہا ہے، معاشرت میں بھی ہو رہا ہے، خاندانوں میں بھی ہو رہا ہے، برادریوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی رضا پیش نظر رکھیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کسی کو دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے اسے حقیر سمجھا تو آپ کی رضا وغیرہ سب سمٹ جائے گی اور آپ بھی پھر اسی زمرے میں چلے جائیں گے۔ بس یہ بڑا مجاز۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضی جو ہے یہ سبب ہو جاتا ہے بہت سی آفتوں سے بچنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی پرواہ نہیں کرو کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ راضی نہیں ہیں، لوگ تو مطلب یہ کہ غلط بات غلط ہے، صحیح صحیح ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر آپ چلتے رہیں تو یہ ایک بہت بڑی آفتوں سے اور بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچنے کا بھی یہ گویا ایک سبب ہو جاتا ہے کہ آپ ان تمام چیز میں نے ابھی شروع میں کہا، سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ اتنے بڑے بڑے خرچے اور اخراجات سے بچ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی کو پریشان نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہی سبق سیکھ لو، اور میں کہتا ہوں کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اس چیز کو سمجھ لے، اللہ کی رضا کی خاطر تم اپنے قدم اٹھاؤ، انشاءاللہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھتے، بس یہ ہے کہ ہماری مونچھ اونچی رہے اور ہماری ناک اونچی رہے، اس کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اپنی برادری کا بس نام رہے۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ شادی بیاہوں پہ پابندی لگی، تو یہ پٹاخوں کی لعنت اور یہ ساری لعنت جو ہے، یہ دھماکے کرنے کی لعنت ختم ہوئی۔ اب جو تھوڑی بہت اجازت ملی ہے تو پھر وہی لعنت شروع کر دی۔ آپ دیکھیے دھماکے اور پٹاخے، اور لوگ دہل جاتے ہیں، بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا میں کہتا ہوں احسان ہے اس کا، یہ کورونا کا، کہ اس نے رات کو 2:30 3 بجے کی جو یہ ان کی حرکتیں تھیں، باراتیں لوٹتی تھیں اور صاحب خوب دھماکے کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو کہ سوتوں کو جگاتے ہیں، سوتے ہوئے ڈر جائیں، دل کے مریض ہیں تو بیچارے دل پکڑ کے بیٹھ جائیں، بچے جو ہیں وہ سہم جائیں یہ اپنی حرکتوں، کیونکہ ان کی برادری یہی چاہتی ہے، ان کا گھرانہ یہ چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں چھوڑو،
اب دوبارہ پھر کرونا جو ہے یا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یا حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ بہرحال اس لعنت سے چھٹکارا جبھی ملے گا کہ جب تم جتنی شیطانی خرافات ان سب کو نکال دو اپنی زندگی سے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ یہی میں آپ کو درس دے سکتا تھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔